रखता था, इनको एक कबीले के पीछे फिराता था। कभी ताइफ जा रहे लोग, हज को आ रहे, मिना के खैमों में मेरे और आपके नबी मिन खैमा इला खैमा, मिन खैमा इला खैमा चक्कर लगा रहे। खैमों वाले ताना दे रहे, तकलीफ दे रहे, और मेरा और आपका नबी डर लगा हुआ है। लगा अब वो तकलीफें बताने का वक्त नहीं रहा। वो माल मवेशी बेचना, मंडियां लगाते थे, मेरे और आपके नबी वहां जा रहे, खड़े एक मंडी में दावत दे रहे। कोई मच्छी फेंक रहा, कोई धूप फेंक रहा, कोई मजनून कह रहा। हत्तन का सफर नहार, आधा दिन गुजर गया, आधा दिन। एक लड़की आई, प्याला लेके पानी पिलाया और आपने हाथ मुंह धोए पानी पिया। एक आदमी कहता है अपने साथी को, सारे लोग तो इसे तकलीफ पहुंचा रहे और ये लड़की पानी पिलाने ले आई, ये लड़की कौन है? उसने बताया ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मक्का मुकरमा की बात है, अभी पर्दे के अहकाम नहीं आए थे। हिजरत करके मदीना जा रहे, मक्के जैसा मुबारक वतन शहर बैतुल्लाह छोड़ यसरब चले। वहाँ जाके कबाइल के पीछे फिरे, कभी अबवा, कभी बवा, बनु मुस्तलक, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु फुलान का दिन, हत्ता कि आपका रंग बदल गया। एक सफर से वापस आए, पहले मस्जिद, फिर हज़रत फातिमा के घर। हज़रत फातिमा ने दरवाजा खोला, पेशानी पे बोसा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और रो पड़ी फकत। आपने पूछा बेटी मायूब की के या फातिमा तुझे किस चीज ने रुलाया? बेटी ने अर्ज किया कद शहबा लौनो बखलौला कद सियाबुक, आपका रंग बदल गया, कपड़े मैले पुराने हो गए, किसने मुझे रुलाया? आपने कहा बेटी रो ना, अल्लाह ने तेरे बाप को वो दीन दे के भेजा है, यबलुगु है सो यबलुगुल लैल, यबलुगु है वफी रिवायतिन यबलुगु है सो यबलुगुन नहार। ये वहाँ पहुँचेगा जहाँ तक रात पहुँचती है, वहाँ पहुँचेगा जहाँ तक दिन पहुँचता है। हाल ये हो चुका और अज़ाइम ये है, और मेरा अज़म अपने हमसाए, अपने मोहल्ले, अपने शहर, इनको भी हिदायत पे खींचने का ना हो तो फिर नबी के साथ मुताबिकत कैसे हुई, नबी की इताअत क्या हुई, नबी का इत्तिबा क्या हुआ? आप सोचिए। इताअत दो किस्म की है, आज एक किस्म की इताअत याद रही, दूसरी हम भूल गए। एक है इबादत में इताअत, नमाज वैसे पढ़े जैसे अल्लाह के नबी पढ़ते थे, रोजा वैसे रखा, खाना खाया, पानी पिया, लिबास, शक्ल शबाहत, सोना उठना, एक ये इताअत। और एक इताअत है मकसद में, सारी दुनिया में आपने दीन कैसे फैलाया, दीन की खातिर, दीन फैलाने की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दे गए, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब फैले, एक एक के पीछे फिरे हैं और कितना फिरे हैं, बेताब होके फिरे, दीवाना वार फिरे। एक है इसमें इताअत, नबी का इत्तिबा इबादत में भी करेंगे, मकसद में भी करेंगे। मकसद में इत्तिबा करने ही से तो सारी दुनिया में दीन आता है। सिर्फ इबादत में इत्तिबा कर लिया, थोड़े दिनों में ये आगे बहुत हो गया, सीट खाली हो गई। इसीलिए तो आज सारी दुनिया में बेदीनी हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा मकसद में छोड़ दी हमने। वजीफे सुन्नत वाले करते हैं, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरत मुल्क पढ़ी, तस्बीहात फातिमा पढ़ी, सुबह को उठे और तहज्जुद पढ़ी, सुन्नत के मुताबिक वुजू, मिसवाक और इशराक, सुन्नत के मुताबिक खाना, और उसके बाद चल अपने कारोबार में लग गए, माल कमाने में लग गए। मेरे नबी का सारा दिन कैसे गुजरता था, मेरे नबी की रातें सारा दिन, सारी रात कैसे रातें गुजरती थी, इसमें इत्तिबा हम साहब हो गया, भूल हो गई। जो हो गया हम उसी पे नदामत करें, अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा हो जाएं कि अल्लाह मैं शर्मसार हूँ, तेरी नेमतें खाता रहा और की तरफ भागता रहा, तेरे बंदों की खैर खाही,
میرے نبی کی امت اس کو صحیح رخ پہ لانا یہ چھوڑ دیا، امت گمراہی کے دروازوں پہ جا کھڑی ہوئی۔ مجھ سے قصور ہوا، مجھ سے ظلم ہوا، ظلم عظیم ہوا، جرم عظیم ہوا۔ پیارے بھائیوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا ہمیں یہ زیبا بڑے درد سے ہے؟ آج امت کے پاس نقلی وظائف کے لیے وقت ہے، انسانیت کو فرائض پہ ڈالنا، ایمان کی طرف کھینچنا، جو کفر کے قریب پہنچ گئی اب اگلا قدم اٹھایا تو گیا کفر میں، ان کو کھینچنا ہم بھول بھال گئے۔ حالانکہ مفتیوں سے پوچھو، ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے اندھا کنویں میں گر رہا ہو، اسے پتا ہے کہ وہ کنویں کی بالکل برابر جا رہا ہے سیدھ میں، اگر میں نماز پڑھتا رہا تو وہ کنویں میں گر کے مر جائے گا۔ مفتیوں سے پوچھو، نماز پڑھتا رہے یا نماز توڑ کے اندھے کو بچائے؟ مفتیوں سے پوچھو۔ فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھتا رہے یا توڑے؟ مفتیوں سے پوچھو۔ مفتی یہی کہتے ہیں، فرض نماز توڑ کے اندھے کو بچائے۔ یہاں نفل وظیفے بہت مبارک، بہت مبارک، ہم اس کو ہلکا ہرگز نہیں کہیں گے۔ دین کے کسی بھی حکم کو کبھی ہلکا کر کے نہیں پیش کرنا۔ وہ مبارک محنت جس کے لیے امام الانبیاء تکلیفیں اٹھائیں، اس محنت کو بھول بھال گئے اور اپنی عبادات کر لی اور کھا لیا، پی لیا، پیسہ کما لیا، زندگی گزر لی۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، یقیناً شرم آنی چاہیے، آئندہ زندگی بدلنی چاہیے۔ ہم یہاں یہ جو اجتماع ہے اپنا بھی اور پوری امت کا پیشہ بدل دینا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں، مقصد بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا رخ بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا دھارا بدل دینا چاہتے ہیں۔ قوم کی قسمت چمک جائے ہم وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی تقدیر بدل جائے ہم وہ مبارک محنت پہ امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں قسمت بدلیں گے کسی کی، ہم نہیں تقدیر بدل سکتے کسی کی، ہم اپنی نہیں بدل سکتے تو کسی کی کیا؟ ہم تو وہ محنت کریں گے، اللہ کو رحم آئے اور اللہ ان کی قسمت بدلے۔ جیسے امام الانبیاء کی محنت اللہ نے قبول فرما کر امام الانبیاء کے ذریعے اللہ نے امت کی انسانیت کی قسمت پلٹ۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیے۔ وہ کس محنت سے بنائے، ہم وہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تبلیغ والے، یہ کلمہ سکھا دیتے ہیں، نماز سکھا دیتے ہیں۔ کلمہ نماز تو سکھائی دیتے ہیں، ایک آدمی ہمارے پاس آئے کلمہ نہ آتا ہو، نماز نہ آتی ہو تو اس کو سکھائیں نا، لیکن ہم ان کو کلمہ نماز سکھانے کے لیے نہیں یہاں جمع کر رہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نماز تو اپنے محلے میں بیٹھ کر وہی کسی امام صاحب سے سیکھی جاتی۔ ہم تو نبی پاک علیہ السلام والے مبارک محنت کا محنتی بنانا چاہتے ہیں، جس محنت سے قوموں کی قسمت پلٹتی ہے، قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، امیروں، وزیروں، فقیروں، بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے، جہنم میں جانے والے جنت کے وارث بنتے ہیں۔ ہم وہ محنت کا محنتی ہر ایک کو بنا دینا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، پیشہ بدلنا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں۔ نبیوں والے مبارک محنت کے ذریعے اللہ انسانوں کی ہدایت کے دروازے کھولتے، کشادہ کرتے ہیں۔ یہ کیا مطابقت؟ خود درد سے فرماتے تھے، مسلمان کی زندگی میں نہ ہجرت کی شان ہو نہ نصرت کی شان ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک امتی نہ دین پھیلانے کے لیے ہجرت کی شان ہو، نہ ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی شان ہو۔ باپ کا حادثہ ہو جائے، بیٹا اس کو اسپتال میں پہنچانے کو تیار نہیں اور ہسپتال میں پہنچانے والے کی مدد کو بھی تیار نہیں، یہ کیسا بیٹا ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی دین پھیلانے کے لیے ہجرت سے بھی خالی ہو اور دین پھیلانے والوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر کے انسانوں کو ہدایت کی طرف کھینچنا،
اس کی نصرت سے بھی خالی ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی مسلمانی؟ سوچو، میں بھی سوچوں، کیا کروں، کیا کہوں، کیا نہ کہوں؟ میں کیسے عرض کر دوں کہ میری اور آپ کی زندگی اگر امام الانبیاء کے کام پہ گزر جائے، یقیناً یہ زندگی قابل رشک ہوگی۔ حشر میں پتہ چلے گا جب ہزاروں کے برابر نیکیاں آپ کے میرے اعمال نامے میں آئیں گی، مزہ تب آئے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیارے بھائی، چلو ایک حدیث سنا دیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی انطلق زوجی غازیا فی سبیل اللہ كنت اقتدی بصلاته اذا صلى وبفعله۔ اے اللہ کے حبیب، میرا گھر والا اللہ کے راستے میں چلا، جب وہ گھر میں تھا میں اس کے برابر نیکیاں کرتی تھی، جب وہ نماز کی نیت باندھتا میں برابر کھڑی، جتنی دیر رات کو یا دن کو وہ نماز پڑھتا تھا میں بھی پڑھتا، جتنے روزے وہ رکھتا تھا میں بھی رکھتا، جتنا ذکر عبادت وہ کرتا میں برابر کا کرتی۔ اب وہ چلا گیا اللہ کے راستے میں، مجھے وہ عمل بتا دو کہ میں اس کے ثواب کے برابر پہنچ جاؤں۔ جیسے ہوتا ہے نا، بھی شراب پڑھ لوں تو آج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، عمل ہوتا ہے یہ عمل کرو گے تو اس کے برابر ثواب۔ وہ عمل پوچھنے آئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے اتستطیعین ان تقومی ولا تقعدی وتصومی ولا تفطری وتذکر اللہ عز وجل ولا تفطری حتی یرجع فی سبیل اللہ۔ اے فلانے کی ماں، کیا تو طاقت رکھتی ہے کہ تو نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، بیٹھے نہ، روزہ رکھ لے، افطار نہ کرے؟ جس دن وہ گیا تھا اس دن سحری کھانی ہے، جب وہ اللہ کے راستے سے واپس آئے گا پھر افطار کرنا ہے۔ جب وہ گیا تھا تکبیر تحریمہ کہنی ہے، جب وہ واپس آئے گا تب سلام پھیرنا ہے، اور اس دوران ذکر کرتی رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے، چپ نہیں کرنا، لگی رہنا ہے۔ کیا تو یہ کر سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی لا اطیق ذالک یا رسول اللہ، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے لو تستطیعین، اگر تو ایسا کر بھی لے، ما بلغت العشور من عملہ، اس